انہوں نے کی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اس کے آرڈیننس میں، جو سن 2000 کا آرڈیننس تھا، اس میں جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اس کے بعد تقریباً 90% کیسز جو ہیں وہ اسٹریٹ وے ختم ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ پیچھے صرف 10% کوئی ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ یہ ڈھونڈیں گے۔ اس میں جو 90% ختم ہوئے ہیں، اس میں بعض بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں جو کہ ختم ہو گئے۔ اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے وہ کیس ہی واپس لے لیا، انہوں نے کہا جی اب یہ قانون بدل گیا ہے تو لہٰذا ہمارے ریفرنس بیکار ہو گئے، ہم یہ کیسز واپس لے رہے ہیں۔ نیب نے جو رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ کو، اس میں انہوں نے ان چیزوں کی کیسز کی تفصیل وغیرہ دی ہوئی تھی، اور پبلک آفس ہولڈرز کے کیسز تھے، یعنی یہ لوگ جو کہ کوئی وزیر اعظم رہا، کوئی کہیں وزیر رہا اور اپنے اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، وہ سارے اس میں شامل تھے اور ان سب کو فراغت ہو گئی۔ جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں شہباز شریف جو کہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی بینیفیشری ہیں اس امینڈمنٹ کے، اور اس کے علاوہ اور لیڈرز سارے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں، ان میں آصف زرداری بھی ہے، فریال تالپور ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، سب کھایا پیا، جس نے جتنا کھایا پیا ہوا تھا وہ سب برابر ہو گیا اور یہاں سے فارغ ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اب جو حکومت تھی اس میں بھی چند ایک لوگ، خسرو بختیار اور وہ عامر کیانی وغیرہ، ان کے نام شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کرتب کیا ہو۔ اور کوئی بھی جب عمران خان کا ایک ہی سلوگن تھا کہ کرپشن کے خلاف ہیں اور یہ چوری کا مال جو لینا ہے، تو اس میں اس کی پارٹی کا کو پکڑا جاتا تو پکڑا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے میں شوگر سکینڈل کے اوپر یہ جو جہانگیر ترین ہے، اس کو خود انہوں نے عمران خان نے عدالت میں پہنچایا، لیکن اس کی اپنی پارٹی کے 40 کرپٹ لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ تو دکھ ہے، لیکن بہر صورت کوئی آدمی ایک جہاد کر رہا ہے کرپشن کے خلاف جو اس ملک کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس میں میاں نواز شریف بھی شامل ہے، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، فریال تالپور، اسحاق ڈار، خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، میاں جاوید لطیف، مخدوم خسرو بختیار اور عامر محمود کیانی وغیرہ، اکرم دورانی یہ جے یو آئی کے، سلیم مانوی بالا پیپلز پارٹی، نور عالم جو ادھر تھے پی ٹی آئی میں تھے لیکن پی ٹی آئی سے بکاؤ ہو کے تو وہ دوسری طرف چلے گئے، اب وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نور عالم کو لگایا ہوا، جو خود جس کے اوپر مال پانی بنانے کے کیسز ہیں۔ نواب اسلم رئیسانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، نواب ثناء اللہ زہری، برجیز طاہر، نواب علی وسان، شرجیل انعام میمن، اور اس کے علاوہ جعفر خان مندوخیل، امیر مقام، لیاقت جتوئی، گورام بختی، انوار اللہ کاکڑ، یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹا ہو، سب جو ہیں وہ اس میں شریک اور سب مستفید ہو گئے۔ نیب نے جب شہباز شریف کے کیسز کی جب تفصیل دی تو انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ مس یوز آف اتھارٹی، الاٹمنٹ 1400 کنال کی گورنمنٹ زمین جو تھی وہ لال سہانرا کے علاقے میں، وہ کسی پاک کی تھی اور اس کو انہوں نے کہیں ناجائز دائیں بائیں کیا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن ان تمام کیسز کا جس کو بھی انہوں نے ہینڈل کیا، اس میں یہی لکھا کہ جناب چونکہ اس کیس کی 50 کروڑ سے کم ویلیو ہے، لہذا 50 کروڑ سے کم والا تو وہ قانون اب بدل گیا ہے کہ اب ہم اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ ہر کیس کو توڑ کے اس کو 50 کروڑ کے چھوٹے کیسز میں بنا کے تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ اسی طرح ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے مرضی کے قانون بنا لیے، تو سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں یہ قانون پڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی یہی کچھ کر سکتی تھی کہ اس قانون کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اب سپریم کورٹ نے دسمبر کی کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، میں تو استدعائی کر سکتا ہوں یہ کہ خدارا اس ملک کو لٹے ہوا مال اس ملک کا، اور یہ سارے لوگ کھا پی کے اس طرح باعزت بری ہو جائے، اس سے بڑا ظلم اور ہے کیا؟ تو سپریم کورٹ کو چاہیے کم از کم کہ وہ قوم پہ رحم کریں، اور یہ جو جتنے بھی قوانین انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اس کو نل اینڈ وائڈ کریں، تاکہ ان لوگوں کو
ان کم از کم اب یہ پتہ نہیں کہ ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ان کیسز کے کاغذات سارے ان کے پاس چلے گئے ہیں اور وہ کاغذات غائب ہو چکے ہوں گے، جیسے آصف علی زرداری کے کانٹریکٹر کے کیس کے کاغذات غائب ہو گئے تھے جب انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے کیس ادھر کیا تو کاغذات گم، اب بھی ہو جائیں گے، لیکن کم از کم یہ لوگ جنہوں نے کھایا پیا ہے یہ چور تو کہنا ہے، یہ تو سب بری ہو گئے، تو سپریم کورٹ کو اس میں دخل دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لگتا نہیں کہ جو میکنزم، جو گورنمنٹ، جو مشینری، جو سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے، عدالتیں ہوں یا کوئی بھی، ان میں کسی میں بھی کوئی دم خم ہے کہ وہ اس مشن کو جو عمران خان لے کے نکلا تھا اس کو آگے بڑھا سکیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک انقلاب کی طرف شاید جانا ہو، کیونکہ عوام جب تک اٹھ کے یہ کام نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ مکمل طور پہ ہم ان مصیبتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ عوام اپنے طور پہ اگر سوئے رہیں گے تو پھر ملک کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو نوچنے والے ہیں وہ نوچ رہے ہیں۔ بہر صورت یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان کے گرد تو گھیرا تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا آدمی سوچ ہی نہیں ہو سکتے کہ وہ ان کے نزدیک کہیں آئے جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتا۔ اس کو تو جان سے مار دینا چاہیے، اس کو تو حکومت اور سیاست کے نزدیک بھی نہیں کہیں آنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی کے یہ کہاں نکل آیا، لہذا اس کے گرد گھیرا تنگ، اس کو توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ صبح شام چلے گا، لیکن خود آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حشر کیا ہوا انہوں نے، اور وہ سب کا وہ قانون بدل کے تو بری ذمہ۔ یہ وہ دکھ ہے جس کو ہینڈل کرنے کے لیے خدا کرے کہ عدالتیں کچھ ہمیں رزلٹ دے دیں، اگر وہ نہیں آتے تو پھر عوام جانے اور ان کا ملک جانے۔ میں اپنے طور پہ یہ مسئلہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس توقع سے کہ آپ سب اس کے اوپر کوئی تعاون کریں گے، سوچ بچار کریں گے اور حمایت کریں گے اس عمل کی کہ آئندہ کے لیے ان لوگوں کو کم از کم سیاست سے باہر کیا جائے جو ملک کو کھا گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔